ویلکم بیک، اور اب بات کریں گے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی، جہاں سب سے اہم فضیلت و خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیا انسانیت کو ملا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورہ بھی نازل فرمائی، جسے ہم سورہ قدر کے نام سے بالکل تاک راتوں کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ان سٹوڈیوز موجود ہیں غلام یاسین صاحب، مذہبی ریلیجس اسکالر ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے، اور کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، تو کتنی افضل یہ رات ہے، کتنی مہینوں کی عبادت سے بہترین یہ رات ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کہ انوار صاحب نے اس سورہ مبارکہ کے تعارف کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ اس سورہ مبارکہ کی عظمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی ہے۔ یہ رات اتنی قدر والی رات ہے کہ جو آدمی اس رات کے اندر عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سے زیادہ عطا فرمانا چاہے تو اس کے ہاں کسی شے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ والی رات جو ہے وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے حصول کی رات ہے، مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کی رات ہے۔ یہ رات جو ہے یہ نزول قرآن کی رات ہے، اور یہ رات جو ہے یہ فرشتوں کے نازل ہونے کی رات ہے۔ اس رات کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس رات میں جو ہی غروب آفتاب ہوتا ہے، غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن طلوع آفتاب تک اللہ رب العالمین کے فرشتے جو لوگ اس رات کے اندر قیام کرتے ہیں، ہر ایک کی بخشش کے لیے، ان کے لیے سلامتی کے لیے رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ اس رات کے اندر وہ ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر تو یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ خود جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں، وہ ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جن سے سیدنا جبرائیل امین ملاقات اور مصافحہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ رات در حقیقت ہماری بخشش کی رات ہے۔ اگر میں اس کے اندر یہ والی بات آپ کے سامنے عرض کروں تو یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہی اس لیے گئی ہے تاکہ اللہ رب العالمین اس رات کی بدولت ہماری بخشش اور مغفرت کا اہتمام فرما سکے۔ ٹھیک ہے، تو یاسین صاحب جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں بہت سے فضائل ہیں اس رات کے، تو پھر عبادات بھی کچھ مخصوص عبادات بھی ہیں اس رات کے لیے؟ جی اس رات کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہی طلوع آفتاب کا وقت ہو، بندے کو یہ تیسرا کلمہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 کلمات ہیں، ان میں سے اگر میں ایک کلمے کی بات کروں، حدیث پاک کے مطابق جو آدمی ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ اگر ایک کلمہ رب کا نام لینا اس کی کرم نوازی اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے اجر و ثواب کا یہ عالم ہے، تو جب 5 کلمات پڑھے جائیں گے تو خدا کی کرم نوازی کا عالم کیا ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس رات کے اندر بندے کو بطور خاص تلاوت کلام عزیز وہ کرنی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر کیونکہ یہ نزول قرآن کی رات ہے، یعنی یہ نزول قرآن کی بھی رات ہے اور تکمیل نزول قرآن کی بھی رات ہے۔ جس رات قرآن کے نزول کا آغاز ہوا وہ بھی یہی رات ہے، اور جس رات قرآن کے نزول کا اختتام تکمیل ہوئی وہ بھی یہی رات ہے۔ اس لیے اس رات کی مناسبت سے بندے کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کرے، اور تیسرے نمبر پر بندے کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھے۔ ذری سی بات ہے، ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے، اور ایمان جو ہے وہ ہمیں اس بات کا درس بھی دیتا ہے کہ جس کی طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر یہ کرم نوازی کی ہے، اس رات کے اندر اس ہستی کو یاد رکھنا یہ تمہارے دین کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے یہ والی رات ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ذری سی بات ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس رات کے اندر ان کی ذات بابرکات پہ درود پاک پڑھا جائے۔ 3 باتیں ہوگی، اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ کا شکر بجا لایا جائے کہ جس نے ہمیں اتنی بڑی رات جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ اب شکر بجا لانے کے لیے نوافل جو ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ میں یہاں پر ایک اور بات اپنے ناظرین کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے نماز عشاء باجماعت ادا کر لی ہے اور صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی ہے تو ہم نے پوری رات کی شب بیداری کا ثواب پا لی۔
یہ بات اپنی جگہ پہ بجا ہے، لیکن جو اس رات کی فضیلت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ نے عبادت کرنی ہے، خواہ آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی اس رات میں صرف 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اس کی بخشش فرماتا ہے بلکہ کل بروز قیامت اپنے سایہ رحمت میں اسے جگہ بھی نصیب فرمائے گا۔ اچھا یاسین صاحب، جس طرح سے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا اور پہلے بھی اس بارے میں بات ہوتی ہے کہ ساری راتیں افضل ہیں، ساری راتیں مقدس ہیں، طاق راتوں کا اگر ہم ذکر کریں، لیکن 27ویں کی ہی شب سے منسوب ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر یا شب قدر ہے، جبکہ یہ تو کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، لیکن ہماری جو عبادات کا محور ہوتی ہے وہ زیادہ تر 27ویں کی رات کی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ اس نے صرف ایک رات مخصوص نہیں فرمائی بلکہ اس نے اس ایک رات کی نسبت سے ہمیں 5 راتیں عطا فرما دی ہیں تاکہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں۔ ذری سی بات ہے، ہمارا دین بھی ہمیں اسی بات کا درس دیتا ہے، کیا خبر کہ ان راتوں میں سے ایک رات کا عبادت کرنا اللہ کو پسند آ جائے اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ جس طرح دیکھا جائے بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی ہے، وہ راستے پر چل رہا ہے، راستے پر اس نے دیکھا کہ ایک کانٹے دار جھاڑی پڑی ہوئی ہے، اس نے اس کو اٹھا کر سائیڈ پر رکھ دیا، خدا تعالیٰ نے اس کے اسی عمل کو قبول فرما لی اور اس کی بخشش فرما دی۔ تو 5 راتوں کی جو تعیین نہیں کی گئی ہے، شب قدر کی تعیین نہیں کی گئی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس رات کے اندر عبادت کر سکیں، اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث موجود ہے اس رات سے متعلق؟ جی میں اس رات کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان کو روزوں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، صبر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا ایک اور نام بھی ہے، اسے ماہ شب قدر بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کو پانے کے لیے، میں اس کی عظمت کے اوپر بات کر رہا ہوں، شب قدر کو پانے کے لیے پورا ماہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، پورا مہینہ۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے سامنے اس رات کی تعیین فرما دی کہ یہ رات جو ہے وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف ترک فرما دیا اور آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کے اندر ایک اور خاص بات یہ ہے کہ آپ نہ صرف خود بیدار ہوا کرتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، اگر کوئی آدمی قیام کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یہ بھی تو زندگی کا لازمی حصہ، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے پیارے حبیب نے ہماری یوں رہنمائی فرمائی ہے کہ اسے چاہیے کوئی سہارا لے کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے، کوئی سہارا لے لے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے اور اس کے اندر وہ اللہ کو یاد کرے، اس کا یاد کرنا جو ہے وہ بھی اس کے ہاں قیام جو ہے وہ شمار کیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین اس قیام کی برکت سے اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اچھا یاسین صاحب، میں